فوجی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب کافی زیادہ اسٹرانگ ہو چکی ہے پہلے کی بنسبت، لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اس بیانیے کو کیسے ختم کیا؟ علی زہیب، یہ سوال جو تم نے کیا ہے یہ بڑا دکھ دینے والا سوال۔ بہت سارے وہ ایسا کام کرتے ہیں جو سول گورنمنٹ کے کام ہوتے ہیں۔ کوئی بھی پارٹی ہے وہ یہ تو نہیں ماننے کو تیار کہ ہمارے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے یا ہم اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ بیٹھ کے آئے ہیں۔ جو بھی بات کرے گا وہ ڈیموکریسی کی بات کرے گا، جمہوری عمل کی بات کرے گا۔ اس سے جو ملک کا سسٹم ہے، جمہوری سسٹم، کیا وہ کمزور ہوا ہے؟ میں ان سب کو اندر کر دوں گا، ان کو لٹکا دوں گا، کسی ڈاکو کو میں این آر او نہیں دوں۔ کیا بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کہا نہیں کرتے تھے کہ اگلے 2 دنوں میں 2 بڑی وکٹیں آ رہی ہیں، یعنی 2 بندے بڑے گرفتار، اور اس طرح کی۔ عمران خان کے بچوں نے پاکستان آنے کی کہا کہ جی ہم پاکستان جا رہے ہیں، اور جو عمران خان نے 5 اگست سے ایک تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، اس میں حصہ لینے کی بات کی، تو رانا ثناء اللہ صاحب نے فوری طور پہ یہ کہا کہ اگر وہ آئیں گے، گرفتار ہوں گے، پھر جو یو کے کی ایمبیسی ہے ان کو ریکور کروائے گی اور ان کو واپس بھیج دے گی۔ کیا یہ درست تھا بیان ان کا؟ قطعاً درست نہیں تھا۔ علی امین گنڈا پور عمران خان کی ہدایت کے مطابق کیوں نہیں چل رہے؟ تحریک کا آغاز ہو چکا ہے، کہاں ہوا ہے یہ ہمیں نہیں پتا۔ کامیابی جب کروانی ہوتی ہے اس کے پیچھے بھی پھر آپ کو طاقت اور حلقوں کی سپورٹ چاہیے۔ عدلیہ پر سیاسی وابستگی کا الزام جو ہے وہ بڑا لگایا جاتا ہے، فیصلہ ہمارے حق میں آ جائے تو جج اچھا ہے، خلاف آ جائے تو برا ہے۔ جب تک آپ عدلیہ میں ریکروٹمنٹ کے عمل کو شفاف نہیں بنائیں گے، جب تک آپ پولیٹیکل پارٹیز کی ریکمنڈیشنز یا بار کاؤنسلز کی ریکمنڈیشنز اور پھر کچھ دوسری طاقتوں کی ریکمینڈڈ فائلز پہ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ جج یہ جج یہ جج، تو پھر آپ کی عدلیہ انصاف نہیں کر پائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں ان کی کارکردگی کو؟ ان کے کام جو ہیں وہ پرانا مائنڈ سیٹ ہے۔ ہاسپٹلز کا کلچر آج بھی وہی ہے، مافیاز آج بھی ہاسپٹلز کے اندر موجود ہیں، میڈیسن کی آج بھی شارٹیج ہے۔ اگر وہ پرائم منسٹر بنتے ہیں کہ وہ اپنے والد صاحب اور شہباز شریف یا آج سے پہلے جتنے بھی وزیر اعظم رہ چکے ہیں ان سے بہتر پرفارم کریں گے؟ آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی پاکستان اور بھارت کے درمیان میں ایک جنگ ہوئی ہے، یہ دونوں ممالک کے رشتے جو ہیں وہ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ نریندر مودی کی سیاست اور راہل کی سیاست، اس میں کیا آپ کو فرق نظر آتا ہے؟ السلام علیکم جی، میں ہوں رانا علی زہیب اور حاضر ہوں آج کے نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ۔ آج کے جو میرے مہمان ہیں وہ میرے مینٹور ہیں، پاکستانی صحافت کا ایک نامور نام ہے، نہ صرف پاکستانی بلکہ بین الاقوامی صحافت میں بھی وہ اپنا بہت سا نام کما چکے ہیں، جناب مبشر بخاری صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام علی۔ سر بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا۔ سر آپ کا چونکہ 35 سال کا صحافت کا تجربہ ہے، پاکستانی صحافت ہو یا بین الاقوامی صحافت ہو، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آج کا جو ایک سیاسی بحران ہے پاکستان میں، یا یہ یوں کہہ لیجیے کہ سیاسی پولرائزیشن ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آج زیادہ خطرناک تھا یا آج سے پہلے کیا خطرناک ہے؟ علی زہیب، یہ سوال جو تم نے کیا ہے یہ بڑا دکھ دینے والا سوال اچھا، ذاتی طور پہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے آنکھ کھولی اور تھوڑا سا بڑا ہوا تو ہم نے ملک میں مارشل لا دیکھا، اور دیکھا کہ بہت ساری سیاسی جماعتوں نے ایک تحریک چلائی جسے MRD کے نام سے آپ یاد کرتے ہیں، موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی۔ اچھا، جب میں گریڈ 8 میں گیا تو اس تحریک میں نے باقاعدہ شرکت کی، وہاں سے میرا پولیٹیکل ایکٹیویزم سٹارٹ ہوا کہ نہیں، جمہوریت بہت اچھی چیز ہے، جمہوریت کی بحالی کے لیے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، اور وہ ایکٹیویزم میرا کالج میں گیا، وہاں پہ بھی ایکٹیویزم جاری رہا۔ پھر میں بہت چھوٹی عمر میں صحافت میں آ گیا، یعنی 92 میں، میری عمر لگ بھگ آپ کہہ لیجئے 22-23 برس ہوگی، اور ایک انگریزی اخبار جوائن کیا۔ یہ وہ دور تھا جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی ایک حکومت ختم ہو چکی تھی 89 میں، میاں نواز شریف آئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے بل پہ، اور میاں نواز شریف کی حکومت بھی ختم ہو چکی تھی، اور وہ ختم کس نے کی تھی؟ وہ غلام اسحاق خان صاحب نے ختم کی، اور اس کے بعد نئے الیکشن کی تیاریاں تھیں۔ نگران وزیر اعظم تھے جب میں نے سٹیپ ان کیا جرنلزم میں، اور اس کے بعد میں مسلسل دیکھتا رہا وہ ایک جو جب بھی سٹیٹس کو توڑنے کی بات کی جاتی تھی کسی پولیٹیکل پارٹی، مثلا اگلی حکومت بے نظیر بھٹو کی آئی دوبارہ اور فاروق لغاری صاحب نے چلتا کیا، پھر میاں نواز شریف ایک بڑی لینڈ سلائڈ وکٹری کے ساتھ آئے 1997 میں، پھر مشرف صاحب کا کو ہو گیا، پھر جنرل مشرف نے جس طرح رول کیا اس میں
جرنلزم ہم کر رہے تھے، اور میں یاد ہوگا کہ میں ایک انٹرنیشنل وائر سروس کے ساتھ تو 23 سال سے وابستہ ہوں، لیکن اسی دوران میں جیو انگلش کے آفس میں کام کر رہا تھا. ابھی وہ چینل آیا نہیں، لیکن اس میں ہم نے دیکھا گیگنگ وغیرہ ہوئی. اسی دوران سرفیس ہوئے عمران خان. انہوں نے افتخار چودھری کی تحریک کا، وہ میں دیکھتا تھا کہ بندے ان کے پاس نہیں ہوا کرتے تھے، تو پک اپ میں اکثر اجاز چودھری صاحب مال روڈ پہ جھنڈے لاد کے لایا کرتے تھے. پھر جو بندہ نظر آتا اس کے ہاتھ میں وہ پی ٹی آئی کا جھنڈا پکڑا دیا کرتے تھے. یعنی پی ٹی آئی کی اس وقت یہ کس دور کی بات ہے؟ 2007 2008. ٹھیک ہے. اچھا. ہاں. تو اس وقت جو ہے وہ یہ صورتحال تھی پی ٹی آئی کی. بڑی مشکل سے پولیٹیکل فورسز نے اسٹیبلشمنٹ کو ایک لکیر سے پیچھے کیا، اور یہ چلتا رہا سلسلہ 2013 تک. آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 سے 2013 کے درمیان ایک موقع ایسا بھی آیا جب پاکستان کی تاریخ میں لوگوں نے دیکھا کہ پارلیمنٹ نے چیف آف آرمی اسٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو کال کیا اسامہ بن لادن والے معاملے کے اوپر، اور ان سے کویسچننگ ہوئی. یہ موقع بھی ہم نے دیکھا. یہ وہ وقت تھا جب پولیٹیکل پارٹیز اگر اکٹھی ہو جاتی تو شاید پولیٹیکل فورسز کی یا سول بالادستی جسے ہم کہتے ہیں وہ شاید قائم ہو جاتی. لیکن افسوس وہ موقع مس کر دیا پولیٹیشنز نے. میاں نواز شریف میمو گیٹ اسکینڈل میں پٹیشنر بن گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معزز عدلیہ نے یوسف رضا گیلانی کو چلتا کیا اس کی پاداش میں. تو پے کیا اس کے لیے پیپلز پارٹی نے. اس کے بعد میاں نواز شریف آئے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ پھر اوپر جس طرح چڑھ دوڑے ہیں ایک پارٹی کو آگے لگا کے، بلکہ دوسری پارٹی اب بیک ڈراپ میں چلے گی. پیٹ پاکستان عوامی تحریک، محترم طاہر القادری صاحب، وہ بھی باہر سے آگے لاؤ لشکر لے کے. تو اس کے بعد آگے ہی بڑھتے گئے. اور جو خطرناک ٹرینڈ جو آپ پوچھ رہے ہیں مختلف کیا تھا، ہم نے یاد ہے کہ ماضی میں جب اس طرح کے معاملات ہوا کرتے ہیں، ہم نے ورسٹ اینیموسٹی دیکھی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان، لیکن ٹالرنس لیول تھا دونوں طرف. مطلب ہاں کچھ گالم گلوچ ہوا کرتی تھی، اور مینلی چونکہ پی ایم ایل این کے پیچھے کچھ فورسز تھیں تو ان کی جانب سے ہوا کرتی تھی، لیکن پھر بھی ایک ٹالرنس تھی. اب جو موجودہ آپ نے سیاسی بحران کی بات کی ہے نا، اس میں خطرناک فینومینا یہ ہے کہ ایک تو جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بہت طاقتور ہے. وہ پارٹیز جو سٹیٹس کو توڑنے میں لگی رہیں 30 سال کے نہیں ہیجیمنی سول بالادستی ہونی چاہیے، وہ اب ایک پیج پہ ہے. پیپلز پارٹی کی بات، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں ان کے. وہ پارٹی جس نے ملک میں یہ جس پولرائزیشن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا ماؤتھ پیس تھی، اور جتنی سپورٹ اس پارٹی کو ملی ہے پی ٹی آئی کو، اتنی سپورٹ کسی پارٹی کو نہیں تھی ملی ماضی میں. تو انہوں نے اس کا فائدہ یہ اٹھایا کہ وہ ایک ڈیفرنٹ قسم کا ایکٹیویزم، نفرت پہ مبنی، اور وہ بھی چونکہ ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ نعرہ کسی اور طرف سے دیا جاتا تھا. پولیٹیکل لیڈرز تو صرف اس نعرے کو نشر کیا کرتے تھے نہ چاہتے ہوئے بھی. تو وہی کیا پی ٹی آئی نے، فلاں چور ہے، فلاں چور ہے، فلاں چور ہے، یہاں تک چلے گئے کہ ان کے ساتھ جو ہے رشتے نہ کریں، اور پھر پولیٹیکل سیاسی ڈائیلاگ نہیں ہوگا پولیٹیکل لیڈرشپ سے. آج تک وہ چل رہا ہے. تو یہ خطرناک ہے کیونکہ معاشرے میں سیاسی عدم برداشت آ چکی ہے. پہلے تو ہم ریلیجس انٹالرنس سے نپٹ رہے تھے جس کے نتیجے میں دہشت گردی ہو رہی تھی، اب سیاسی عدم برداشت ہے، اور یہ سیاسی عدم برداشت جمہوریت کے لیے اور معاشرے کے لیے زہر قاتل ہے. اور مجھے نہیں لگتا، افسوس دکھ میں نے اس لیے اظہار کیا کہ وہ جو ایک اسٹرگل ہم نے کی، ہاں وہ ہم عام شہری کے طور پہ، طالب علم کے طور پہ، یا جرنلسٹ کے طور پہ، چونکہ جرنلسٹ بھی نیچرلی ہیومن رائٹس اور ڈیموکریسی کا ایک ایکٹیوسٹ ہوتا ہے، ہر صحافی
obviously اس کے ساتھ کہ ہر پارٹی کے ساتھ اس کے تو وہ تعلقات ہیں، ساری چیزیں. جس لیول پہ ہم جمہوریت کو لے آئے تھے وہ اس سے کوسوں پیچھے چلی گئی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ میں اپنی زندگی میں اب دوبارہ وہ موقع دیکھ سکوں گا کہ جب ہمیں کوئی ٹریس نظر آئے گا سول بالادستی کا. نہیں تو آپ کے نزدیک سر پچھلے 30-35 سالوں میں بہترین ڈیموکریسی جو تھی وہ کون سا دور تھا ڈیموکریٹک جسے ہم میرے کہہ سکتے نزدیک ہیں؟ جو بہترین ڈیموکریسی تھی، اگرچہ اس میں بہت پریشر میں نے بتایا، تو وہ ڈیموکریسی ہمیں 2008 سے 2013 میں نظر آئی. یعنی کہ پیپلز پارٹی کا جو دور تھا. پیپلز پارٹی کا دور تھا. وجہ یہ کہ انہوں نے مسلم لیگ کو اپنے ساتھ بٹھایا، پاور شیئرنگ کی. پنجاب میں آصف زرداری حکومت بنا سکتے تھے، انہوں نے نہیں بنائی، جو کہ ان کی غلطی تھی، کیونکہ اس کے بعد پیپلز پارٹی پنجاب سے وائپ آؤٹ ہی ہوگی. اس میں انہوں نے کچھ کمپرومائزز کیے، اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں، اور پھر کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوئی، اور بہت سارے کارآمد لاز بنے، اور چارٹر آف ڈیموکریسی کی بہت ساری شقوں پہ عمل ہوا. تو میرے خیال میں کہ میں نے جو 35 سال میں بہترین ڈیموکریسی دیکھی ہے وہ 2008 سے 2013 والی تھی. اچھا سر، آپ نے ذکر کیا کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب کافی زیادہ اسٹرانگ ہو چکی ہے پہلے کی بنسبت، لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ جو بیانیہ ہے کہ ہم عوام یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس میں شامل ہیں جبکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں ہیں، اب اس بیانیے کو کیسے ختم کیا جائے؟ کون سی ایک طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہاں واقعی فوج اب سیاست سے باہر ہے؟ اس کا آسان سا حل ہے علی زہیب، وہ یہ ہے کہ آپ سیاست سے باہر رہیں، تب لوگ سمجھنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ سیاست سے باہر ہیں. لیکن سر وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نہیں ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں سر، کہ کے پی میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پچھلے 1-1.5 سال 2 سال سے جو ایک وہاں پہ قبائلی معاملات ہیں وہ چلے ہوئے ہیں، کچے میں ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں. جب ہم سوال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی یہ اب آپ کا فرض ہے، آپ آئیں اس میں اپنا حصہ ڈالیں، ان کو بھی اگر آپ چاہیں تو ختم کر سکتے ہیں، یہ ڈاکوں کو بھی ختم کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اب نہیں کر رہے. لیکن وہ اس کے اپوزٹ کا جواب یہ ہوتا ہے کہ جی یہ سول گورنمنٹ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. دیکھیے، بہت سارے وہ ایسا کام کرتے ہیں جو سول گورنمنٹ کے کام ہوتے ہیں، لیکن وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور اب آپ چونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بیان نہیں کی جا سکتی، کچے کے ڈاکوؤں کا معاملہ ہو یا کے پی میں دہشت گردی کا معاملہ ہو، اس کے پیچھے محرکات جو ہے نا وہ بہت مختلف ہیں. اب اگر ہم بات کریں ٹرائبل بیلٹ میں یا کے پی میں ٹیررزم کی، تو اب آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہی پی ٹی آئی تھی، یہی عمران خان تھے. 2013 میں وہاں پہ وزیرستان میں ریلی لے کے گئے جب ٹی ٹی پی نے کہا کہ ہم آپ کو سیکیورٹی فراہم کرتے ہیں. اس وقت کہا جب وہ پیپلز پارٹی اے این پی اور ایم کیو ایم کے بندوں کو مار رہی تھی الیکشن کیمپین میں، تو اس کا پھر یہ پی ٹی آئی ہی ان کے ہزاروں بندوں کو انہوں نے ریہیبلیٹیٹ کیا وہاں پہ، جس سے ان کے نیٹ ورکس مزید مضبوط ہوئے. پی ٹی آئی نے ہی ان کے کئی لوگ چھوڑے. اب پی ٹی آئی نے جو لوگ چھوڑے یا پی ٹی آئی نے جو ریہیبلیٹیٹ کیا، وہ کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ طاقتور اداروں کی مرضی کے اور منشا کے خلاف کیا ہوگا، یا ان کے بغیر ان سے پوچھے بغیر کر ان دیا سے ہوگا؟ پوچھے بغیر کیا ہوگا؟ تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ انوالومنٹ اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. مثلاً پولیٹیکل پارٹیز بھی ہمیں بتانے سے قاصر ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے بہت سارے سینیٹرز وہ چنے ہیں جو آپ کی پارٹی سے تعلق ہی نہیں رکھتے تھے، اور دونوں پارٹیز ووٹ کر رہی ہیں انہیں. پنجاب ہو، سندھ ہو، یا بھی یہ بلوچستان ہو، جی. ٹھیک ہے. تو کیا ہے وہ بنیادی طور پہ وہ جو حاجہ آصف صاحب نے ایڈمٹ کر لی ہے نا، اس کے بعد تو وہ اے پولیٹیکل ہے یا نہیں ہے، وہ تو نیریٹیو ہی فارغ ہو گیا نا کہ یہ ہائیبرڈ سسٹم ہے اور بڑا بہترین ڈیلیور کر رہا ہے. تو اس کے بعد آپ کا تو سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں پولیٹیکل، وہ جو مرضی کہتے رہے. آپ کا ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے کہ ہائیبرڈ سسٹم، اور میں کہتا ہوں یہ ہائیبرڈ سسٹم نہیں ہے، یہ بلکہ میں نے لفظ یوز کیا تھا ہائیبرڈ ایکسٹرا، اور جس کا کریڈٹ ہے اس کو دینا چاہیے. اور ہمارے دوست رضا رومی نے کہا نہیں،
हाइब्रिड प्रो मैक्स, तो ये हाइब्रिड प्रो सबसे मैक्स ऊपर। है, सबसे ऊपर ये हाइब्रिड प्रो मैक्स है जिसमें इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है। पीटीआई के ख़िलाफ़ आपको पता है कि उनकी जो मेन लीडरशिप है वो जेलों में है, उनके ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो ये समझा जाता है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का बाज़ हल्के कहते हैं, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। तो आप क्या समझते हैं कि इससे जो जमहूरी अमल है ख़ास तौर पे, क्योंकि कोई भी पार्टी है वो ये तो नहीं मानने को तैयार कि हमारे पीछे इस्टेब्लिशमेंट है या हम इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के आए हैं, जो भी बात करेगा वो डेमोक्रेसी की बात करेगा, जमहूरी अमल की बात करेगा, कानून रूल ऑफ लॉ की बात करता है। तो जो भी पार्टी पावर में आती है वो अपोजिट पार्टी को के ख़िलाफ़ इसी तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ करती है। इससे जो मुल्क का सिस्टम है, जमहूरी सिस्टम, क्या वो कमज़ोर हुआ है, कमज़ोर होता है, और इस चीज़ को ख़त्म कैसे किया जा सकता है? देखिए, जब भी आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का हथियार इस्तेमाल करते हैं, कोई भी पार्टी हो, पीटीआई ने नहीं किया था, शदीद किया था जी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। वो नहीं माने, एक अलहदा बात है कि बयानात काफ़ी नहीं है कि मैं इन सब को अंदर कर दूंगा, मैं इनको लटका दूंगा, किसी और डाकू को मैं एनआरओ नहीं दूंगा, किसी डाकू को नहीं, उसके अलावा अंदर भेजने की धमकियाँ। और क्या बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब कहा नहीं करते थे कि अगले 2 दिनों में 2 बड़ी विकटें आ रही हैं, यानी 2 बंदे बड़े गिरफ्तार, और इस तरह की उन्होंने विक्टिमाइजेशन। जब भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए टूल्स आप इन्वेंट करते हैं, रूलिंग एलीट की मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्हें यकीन रखना चाहिए वो उनके अपने ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल होंगे, और वही वो म्यूज़िक को फेस करेंगे जो कि वो कर रहे हैं, और माजी में भी यही होता रहा है। ये अब रेड को हम अगर स्टार्ट करें मियां नवाज शरीफ से, वही सैफुर रहमान, आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ केसेस, फिर वही सैफुर रहमान उसी नरगे में आए, उसी नैब कोर्ट रावलपिंडी में आसिफ जरदारी के पाँव पकड़ के माफ़ी मांगी हामिद मीर की मौजूदगी में, और फिर मियां नवाज शरीफ ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से अपॉलोजी की, लेकिन वही लॉज उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए, और फिर वो उसी नरगे में आए। और वही हाल इमरान खान का है, नैब को उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्टिव किया था, शहजाद अकबर अपनी लाइंस क्रॉस कर गए थे सैफुर रहमान की तरह। बिल्कुल ऐसे ही है सर। तो अब जो उन्हें हुआ है, सज़ा हुई है, वो नैब केसेस में ही हुई है। वो तो ये कहते भी रहे हैं, बल्कि उन्होंने अब लंदन में, आपको शायद आपके इल्म में हो कि फ़ारूक शहबाज बड़ाइच के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने ये एक्सेप्ट भी किया था कि ये सारे जो केसेस हैं ये सारे गलत बनाए थे हमारी गवर्नमेंट ने। तो ये दूसरी जो सवाल आपका बुनियादी था ना, वो ये था सर, ये असल में यस, इसको ख़त्म कैसे किया ये मसला ये है कि जब भी आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पे पाबंदी लगाएंगे, अब बदकिस्मती है पाकिस्तान की और पीटीआई की कि पीटीआई ने 9 मई वाला मामला हुआ, इंसिडेंट हुआ, उसमें हमारे पास भी, हमने भी देखा कि भाई उनके लोग इंसाइट कर रहे हैं, और इनके ग्रुप्स में मैसेजेस आ रहे थे, ठीक है, और फिर फौरी तौर पर उन्होंने डिलीट करना शुरू किया जब अंदाज़ा हुआ कि बात तो बहुत बढ़ गई है। पहले तो फतह का जश्न अपने ग्रुप्स में मना रहे थे, तो ये बदकिस्मती है। लेकिन मैं उसके बावजूद समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है, यानी जलसे जुलूस की इजाज़त ना देना, और जलसे जुलूस से पहले पुलिस एक्शन करवा लेना, लोगों को उठा लेना या लोगों को मजबूर कर देना भाग जाएं, इससे जो है यकीनन सियासी घुटन पैदा होती है, और सियासी घुटन के नतीजे में जो है एक क्यास पैदा होने का अंदेशा होता है। किसी ना सैचुरेशन लेवल पे चले जाएं तो फिर क्योटिक सिचुएशन आ जाती है। तो उसमें ये है इंजीनियरिंग और उनकी एक्टिविटीज़ को रोका जा रहा है, जो कि कम अज़ कम जमहूरियत के लिए, जो भी हाइब्रिड टाइप की है, उसके लिए भी ठीक नहीं है। आपने कहा कि उनको रोका जा रहा है, तो आपके इल्म में होगा कि इमरान खान के बच्चों ने पाकिस्तान आने की कहा कि जी हम पाकिस्तान जा रहे हैं, और जो इमरान खान ने 5 अगस्त से एक तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है, उसमें हिस्सा लेने की बात की, तो राना सनाउल्लाह साहब ने फौरी तौर पे ये कहा कि अगर वो आएंगे, गिरफ़्तार होंगे, फिर जो यूके की एम्बेसी है उनको रिकवर करवाएगी और उनको वापस भेज देगी। क्या ये दुरुस्त था बयान उनका? कतन दुरुस्त नहीं था। देखिए, वो उनके साहबजादगान हैं कासिम और सुलेमान, मुद्दत हो गई है उनकी अपने वालिद से मुलाकात हुए, और उनका हक़ बनता है कि वो आएँ, अपने वालिद से मिलें, और तहरीक में हिस्सा लेने के लिए इसका लीगल स्टेटस चेक करना पड़ेगा।
اگر تو وہ ان کی ڈوئل نیشنلٹی ہے جو کہ تو وہ نہیں، پاکستانی بھی ہیں، اگر ہیں تو ان کا حق ہے بھائی، وائی ناٹ. تو میرا خیال ہے کہ رانا ثناء اللہ کا یہ بیان جو ہے وہ تکلیف دہ بھی ہے، کیونکہ وہ ایک اچھے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں جو خود سارا کچھ جھیل چکے ہیں ملٹیپل ٹائمز، بڑے شاندار آدمی ہیں. اگرچہ وہ ہمارے ساتھ تو پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ کہ کیا وجہ ہوئی، اب تو فون بھی نہیں اٹھاتے، اور بڑے اچھے تعلقات تھے، لیکن آج تک میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کیا معاملات ہوئے. کیونکہ ہم نے تو جب مشرف دور میں 2 دفعے جب ان پہ ظلم ہوا تو مطلب میں بڑا اسٹرانگ وائس تھا، مسلسل میں اس پہ لکھتا رہا. مشرف دور میں کوئی آسان نہیں تھا، لیکن پھر بھی تو ان سے مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس حوالے سے اس طرح کا بیان دیں گے. 5 اگست کی جو تحریک ہے، عمران خان نے جو کہا، عمران خان نے اعلان کیا کہ آپ تحریک شروع کریں. علی امین گنڈاپور صاحب لاہور آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی نہیں، ہم 90 دن میں شروع کریں گے. یہ کیا آپ کیوں، یہ علی امین گنڈاپور عمران خان کی ہدایت کے مطابق کیوں نہیں چل رہے؟ علی امین گنڈاپور کی بات جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ 90 دن کی تحریک ہے، اور اچھا، تحریک کا آغاز ہو چکا ہے. اوکے، کہاں ہوا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ وہ 5 کو کریں یا شروع ہو چکی ہے، تحریک کی کامیابی کے چانسز نہیں. کامیابی تو ہے پاکستان میں تحریکیں شاذ و نادری ہوئی ہیں، کیونکہ کامیابی جب کروانی ہوتی ہے اس کے پیچھے بھی پھر آپ کو طاقتور حلقوں کی سپورٹ چاہیے. اس تحریک کا سیدھا سادہ مقصد یہ ہے کہ کوئی طاقتور حلقوں سے کوئی لائن، جسے آپ ہاٹ لائن کہتے ہیں، وہ سیٹ ہو جائے، کوئی بات چیت آگے بڑھے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہو یہ وقت بتائے گا. لیکن جو کامیابی اس طرح کی ہے کہ عمران خان فوری باہر آ جائیں، مجھے اس کا چانس نہیں لگتا. حکومت کی تبدیلی، مجھے اس کا چانس نہیں لگتا. ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ واپس کرو، مجھے اس کا چانس نہیں لگتا. وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی اپنی صورتحال دیکھیں. مثلاً وہ عالیہ حمزہ والا معاملہ تو ہو گیا کہ کوآرڈینیٹر ہیں پنجاب کی، اور وہاں پہ موجود نہیں تھی لاہور کے فارم ہاؤس پہ، انہیں بتایا بھی نہیں گیا. سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 90 دن کا تو ہمیں بھی سمجھ نہیں ہے کہ یہ کہاں سے انہوں نے لیا. لیکن جو اصل بات ہے، ذرا کمپوزیشن دیکھیے پی ٹی آئی کی. اپنے بیرسٹر گوہر صاحب چیئرمین ہیں، سلمان اکرم راجہ سیکرٹری جنرل ہیں. اب وہ پارٹی کیا ڈیلیور کرے گی جہاں پہ چیئرمین کی کوئی وقت نہیں، سیکرٹری جنرل کی کوئی وقت نہیں. چیئرمین اور سیکرٹری جنرل کے ہوتے ہوئے چیف منسٹر کے پی جو ہے وہ میڈیا بریفنگ دے رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اسٹرکچرل فالٹ لائنز پی ٹی آئی میں تھیں وہ زیادہ بڑھ گئیں. دڑے بن گئے ہیں. دڑے تو پہلے تھے، اب تو واضح ہو گیا نا. اور ایسے میں جو ہے وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے ورکر، کنفیوژن میں کس کو فالو کرنا ہے کس کو فالو نہیں کرنا. اور پھر کچھ ورکرز جو ہیں وہ کہتے ہیں یار اگر یہی پارٹی کے صورتحال رہی تو گولی مارو. ٹھیک ہے، تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ جب تک پارٹی اپنے آپ کو کمپوزڈ نہیں کرتی، اپنے آپ کو کسی ایک پراپر آرگنائزیشنل سٹرکچر میں نہیں لاتی، اور جب تک عمران خان لوگوں کو نہیں بتاتے بھئی بیرسٹر چیئرمین ہے، دوسرا بیرسٹر سیکرٹری ہے، یہ جو کہیں یہ پارٹی پالیسی ہے. یہ نہ ہو کہ عالیہ حمزہ کچھ کہہ رہی ہیں، علیمہ خان کچھ کہہ رہی ہیں، اور اپنے بشرا بی بی کچھ کہہ رہی ہیں، سی ایم کے پی کچھ کہہ رہے ہیں، اور جنید اکبر کچھ کے پی میں سے علیحدہ ہی راگ الاپ رہے ہیں. بالکل. تو وہ ایسے میں کنفیوژن ہی پیدا ہوگی، اور اس صورتحال میں تحریک جو ہے کامیاب نہیں ہوگی. اور پھر یہی کریں گے کہ ہمارے بندے اٹھا لیے گئے اور ہمیں اجازت نہیں دی گئی، اور ہمارے ورکرز کو ہراساں کیا گیا. اس طرح کا جو میں سمجھاؤں کہ تحریک کی ناکامی ان کی اپنی وجہ سے ہوگی اور ڈالیں گے یہ اداروں کے اوپر. جی بالکل ایسا ہی. اچھا سر، عدلیہ پر سیاسی وابستگی کا الزام جو ہے وہ بڑا لگایا جاتا ہے. فیصلہ ہمارے حق میں آ جائے تو جج اچھا ہے، خلاف آ جائے تو برا ہے. یہ جو ایک آپ کہہ لیں کہ اعتماد ہے یا لوگوں کا یہ جو بیانیہ ہے، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ آپ کے نزدیک کیا سٹیپ لینے چاہیے عدلیہ کو کہ کم از کم عوام سے یہ تاثر ختم ہو کہ ہمارے اوپر کوئی سیاسی وابستگی ہے؟ عدلیہ بیچاری کوئی اس طرح کا سٹیپ لے نہیں سکتی.
تو پھر عوام کا اعتماد کیسے اس کی بحال ہوگا؟ آپ پہلے یہ وجہ تو پوچھنا کیوں نہیں لے سکتے. کیوں نہیں لے سکتی؟ ہاں آپ کا سوال یہ بنتا ہے. عوام کا اعتماد اس طرح بحال نہیں ہوگا. عوام تو عدلیہ سے بالکل مایوس ہے، لیکن کیا کرے، لے دے کے ایک ہی ٹھکانہ رہ جاتا ہے عدلیہ. لیکن کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کی وجہ ہے کہ جب تک آپ عدلیہ میں ریکروٹمنٹ کے عمل کو شفاف نہیں بنائیں گے. ٹھیک. یہ میں مسلسل یہ بات کر رہا ہوں. جب تک آپ پولیٹیکل پارٹیز کی ریکمنڈیشنز یا بار کونسلز کی ریکمنڈیشنز اور پھر کچھ دوسری طاقتوں کی ریکمینڈڈ فائلز پہ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ جج یہ جج یہ جج، تو پھر آپ کی عدلیہ انصاف نہیں کر پائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر جج کمپرومائزڈ ہوتے ہیں. آپ یہاں پہ یہ ہے کہ کسی کے بارے میں یہ شائبہ بھی ہو جائے، مثلاً آپ کی سپریم جوڈیشل کونسل کے ہم دوسری بات ہی نہیں کرتے، ان کی بات کرتے ہیں، ان کے اراکین کو شائبہ ہو جائے، جیسے اپنے تارڑ صاحب ہے وزیر قانون، کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ ایک فری سول ہے، یہ ایک انڈے میں نہیں آئے گا، تو جج نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، جج وہی بنے گا جو ہماری بات مانے گا، جو ہماری بات مانے گا. اور پھر اس میں آپ پورے میرٹس کو وائلیٹ کر دیتے ہیں، پورے میرٹس کو، اور اس میں پھر آپ کو انصاف کیا ملنا ہے. تو سب سے پہلے تو یہاں پہ ایک چلو ایل ڈی اے میں ایک کلرک کی اسامی کے لیے 4,000 5,000 6,000 اپلیکیشنز آتی ہیں. وہ اپلیکیشنز تو آتی ہیں، وہ علیحدہ بات ہے کہ بندہ انہوں نے پہلے ہی سلیکٹ کیا ہوتا ہے، ایڈ اس کے بعد آتا ہے، ایڈ اس کے بعد مطلب سلیکٹ کر لیتے ہیں. وہ ایڈ میں بھی بندہ اپنا سی وی اور وہ ساری فارمیلٹیز پوری کر لیتا ہے، لیکن بندہ آلریڈی ذہن میں ہوتا ہے کہ اس کو کرنا ہے. اس کے لیے بھی کم از کم 4,000 درخواستیں تو آتی ہیں نا، انٹرویوز تو ہوتے ہیں. پروسیس تو ایک ہوتا ہے نا. پھر آپ نے سول سرونٹس بیوروکریٹس کو، لوور جوڈیشری کے ججز کے ایگزامز آپ کرواتے ہیں. تو میرے بھائی میرا خیال ہے، اور لوور جوڈیشری سے بہت کم ججز ہوتے ہیں جو ہائر یا سپیریئر جوڈیشری میں جاتے ہیں، نہیں جاتے، اس سے پہلے ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، اس سے یا پہلے ان کو پروموشن ہی نہیں ملتی. لیکن لوور جوڈیشری میں آپ کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن کرواتے ہیں. ہائر اور سپیریئر جوڈیشری میں سول جج جیسے ہم عام الفاظ میں ہائر اور سپیریئر جوڈیشری میں آپ کیا کرتے ہیں، ہینڈ پک بندے اٹھاتے ہیں بغیر کسی ایگزام کے، کیونکہ چیمبر، سیاسی وابستگی، کنٹرولڈ، وہ سارا کچھ. جب تک آپ ادھر بھی ایک کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن نہیں کروائیں گے اور پھر اسی طریقے سے ایک ٹرانسپیرنسی سائیکل ادھر نہیں انٹروڈیوس کروائیں گے، تب تک آپ کی جوڈیشری سے عوام رہیں گے مایوس. مثلاً مجھے یاد آتا ہے، یہاں پہ ہم نام لیتے ہیں رستم کیانی صاحب، اور اس کے بعد جسٹس کارنیلیس کا، اور ایک بڑے شاندار کے ایم سمدانی صاحب جنہوں نے بھٹو کی بیل لی تھی. یعنی تمام تر پریشر کے باوجود انہیں بیل گرانٹ کی تھی، انہیں پھر دوبارہ گرفتار کر لیا تھا. سمدانی صاحب کو جج شپ سے ہٹا دیا گیا، پھر وہ چلے گئے سیکرٹری کے طور پہ، اور وہاں پہ وہ جنرل ضیاء الحق کے ساتھ جو انہوں نے کیا واقعہ، بہت سارے دوستوں نے کوٹ بھی کیا ہے، رپورٹ بھی کیا ہے. جنرل نے سارے سیکرٹریز کو بلا کہا کہ میں تم لوگوں کی پتلونیں اتروا دوں گا، تم کام ٹھیک نہیں کر رہے. تو ایک آواز وہاں پہ گونجی کہ آپ اپنے جنرلز کو بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ کام ٹھیک نہ کیا. تو اس پہ ضیاء الحق اٹھ کے چلے گئے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ انہیں ہائی کورٹ بھیجا گیا، اور ساتھ ہی وہ پی سی او کے تحت حلف اٹھانے کا کہا گیا تو انہوں نے نہیں اٹھایا. ایسی مثالیں موجود ہیں یہاں پہ، لیکن آٹے میں نمک کے برابر. یہاں پہ کوئی اس طرح کا آ جاتا ہے تو اسے کنٹروورشل بنا دیا جاتا ہے ویسے ہی پہلے ہی. ٹھیک ہے، تو اس میں ججز کو ایکٹیویزم سے پرہیز کرنا چاہیے، سپیڈی ٹرائل. اور پھر سپیڈی ٹرائل کا یہ فائدہ ہوگا، بیچارے کلائنٹس کے پیسے کم لگیں گے، اور یہ ٹاپ ٹو باٹم آپ کریں گے تو پھر شاید عوام کا اعتماد بحال ہو پائے. وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت ہی زیادہ ہمیں ایکٹیو نظر آتی ہیں. آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں ان کی کارکردگی کو؟ دیکھیے، میں پہلے مریم نواز کے پازیٹیو پوائنٹس کی بات کروں گا. محنت بہت کر رہی ہیں،
ان کی بلکہ اگر دیکھا جائے تو وہ شاید اپنے چچا کی پرفارمنس کو بیٹ کر چکی ہیں. اچھا، آپ کے نزدیک؟ میرے نزدیک جتنی سپیڈ سے وہ کام کر رہی ہیں، لیکن ان کے کام جو ہیں وہ پرانا مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ چیزیں بناؤ جو ویزیبل ہوں. اچھا، وہ ویزیبل تو بنا رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایفیکیسی جو ہے نا اس پہ چیک نہیں ہے ان کا. ٹھیک ہے، مثلاً انہوں نے پنک بٹن، میں ایک چھوٹی سی مثال ہے، پنک بٹن جو ہے ہیراسمنٹ کے لیے، خواتین کے لیے، ذرا اس کی ایفیکیسی چیک کریں وہ کیا ہے. کیونکہ اویلیبلٹی، وہ پنک بٹن کہاں گیا ہمیں اس کا نہیں پتہ. ہاں، اعداد و شمار کی حد تک پریس ریلیز میں بڑے کامیابی کے دعوے آتے ہیں، لیکن گراؤنڈ پہ اس طرح کے دعوے، اس کی تصدیق اس طریقے سے نہیں ہو سکتی. ہاسپٹلس کا کلچر آج بھی وہی ہے، مافیاز آج بھی ہاسپٹلس کے اندر موجود ہیں، میڈیسن کی آج بھی شارٹیج ہے. اور اس میں بھی آپ دیکھ لیں، ایجوکیشن سیکٹر میں آپ دیکھ لیں، پرائیویٹ سیکٹر، پھر میرے بچوں کی تو وہ فی آئی تو وہ پھر جو ہے وہ 10% بڑھی ہوئی آئی. سرکاری اسکول میں بھیجنا نہیں چاہتا چونکہ وہاں پہ اسٹینڈرڈ وہ نہیں ہے. تو یہ والی چیزیں جو ہیں یہ بنیادی انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کہ آپ کی پرفارمنس کیسی جا رہی ہے. یس، شی ہیز گیون ٹو مچ پروجیکٹس، اپنا گھر اپنی چھت، ٹھیک ہے، اس کا بھی ابھی فیکٹ چیک ہونا باقی ہے کہ واقعی میں 1600 کچھ گھر بن چکے ہیں کہ نہیں، 40,000 پلس باقی ہیں. وہ 1600 جو بن چکے ہیں وہ ملے ہیں یا نہیں وہ ایک علیحدہ ہے، لیکن بہرحال پھر بھی وہ کر رہی ہیں. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ عام آدمی تک وہ جو ان کی پالیسیز ہیں اس کا امپیکٹ اس طریقے سے نہیں ہو رہا. چند افراد کو ضرور ہوا ہے، لیکن وہ پبلک ایٹ لارج کو جو فوائد ہونے چاہیے وہ نہیں ہوئے. لیکن ان کو سب سے بڑا نقصان خود ہو رہا ہے. ان کے اپنے ورکرز ان سے ناراض ہیں، ان کے اپنے پارلیمنٹیرینز یعنی جو سی ایم ایکسیسیبل نہیں ہے تو وہ پارٹی کا کیا. بلکہ انفیکٹ اسمبلی میں شاید وہ ویڈیو آپ کے سامنے سے گزری ہو کہ ایک ایم پی اے صاحب ہیں، جب یہ بجٹ اجلاس چل رہا تھا تو مریم صاحبہ وہاں پہ موجود تھیں، تو انہوں نے کہیں آ کے ان سے بات کرنا چاہی تو عظمیٰ بخاری صاحبہ نے ان کو پیچھے کر دیا، جی آپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ ان سے بات نہیں کریں. بالکل، میں یہی اسی طرف، یہ تو ایک ایم پی اے کی ویڈیو گریب ہوگی، لیکن ایم پی ایز اور لیڈرز کے ایکسیس میں ہی نہیں ہیں. ان کے ورکرز جو ہیں ان سے مایوس ہیں. میرا انٹریکشن رہتا ہے، وہ تو مطلب جو بہت ایک وقت میں قریب اور ڈائی ہارڈ قسم کے مریم کے ایکٹیوسٹ تھے ان کے والد کے حلقے میں، ٹھیک ہے، وہ مایوس ہیں. وہ تو میرے جیسے بندے کو کہتے ہیں کہ ہماری کوئی ملاقات کروا دیں. میں نے کہا میری اپنی ہی ملاقات کبھی نہیں ہوئی. میں تمہیں وہاں ہوئی تھی آخری ملاقات 2013 میں جب میاں نواز شریف وزیر اعظم بننے جا رہے تھے تو میں گیا تھا. اس کے بعد وہاں ملاقات آخری ہوئی تھی، اس کے بعد ملاقات نہیں ہوئی کیونکہ میں نارملی فنکشنز پہ نہیں جاتا. تو یہ صورتحال ہے. اور اس وجہ کیوں انہوں نے 4-5 لوگ اپنے ارد گرد رکھے ہوئے ہیں، وہ جو کہتے ہیں وہی دیکھتی ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہی سنتی ہیں، جو وہ دیکھتے ہیں وہی دیکھتی ہیں. اور پھر سب سے اہم بات، بیوروکریسی کے ہاتھوں میں جو ہے نا مریم یرغمال ہوئی ہیں. بیوروکریٹس جو ہیں وہ گائیڈ کرتے ہیں اور پھر مریم ان کو فالو کرتی ہیں. اور نتیجہ کیا آ رہا ہے اس سے وہ بے نیاز. نہیں تو آپ اس میں آپ کے نزدیک کیا بہتر ہونا چاہیے؟ مریم کو کیا کرنا چاہیے؟ میرے نزدیک سب سے پہلے مریم کو فیڈ بیک جو ہے وہ عوام سے لینا چاہیے اور عوام سے رابطہ ڈسکنیکٹ نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے انہیں تھوڑا سا عوامی ہونا پڑے گا جیسے وہ پہلے جلسوں میں ہوتی تھیں. انہوں نے وہ اپنا روش جو ہے وہ ترک کی ہے. اور میں بڑی ایمانداری سے اور مخلصانہ طور پہ بتا رہا ہوں کہ ان کی پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے. لیکن ذرا پنچ لائن بھی آپ کو دے دوں نا، اب پولیٹیکل پارٹیز یہ نہیں سوچتی کہ عوامی رابطہ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم الیکشن عوام کے سر پہ نہیں لڑ سکتے. عوام کے سر پہ اب نہیں لڑنا، ووٹ اب میٹر نہیں کرتا. لیکن میں پھر کوشن بھی دینا چاہتا ہوں، جس دن عوام اٹھ کھڑی ہوتی ہے تو پھر ووٹ میٹر کر رہا ہوتا ہے. اور اس میں پھر آپ جو مرضی زور لگا لیں وہ عوامی رد عمل آ جاتا ہے. اور ہم نے جنرل مشرف دور میں دیکھا کہ
پولیٹیکل انجینئرنگ کے باوجود پیپلز پارٹی ابھری تھی سب سے بڑی پارٹی کے طور پہ ان ٹرمز آف ووٹس، اور ان ٹرمز آف سیٹس وہ سیکنڈ لارجسٹ تھی، اور وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں تھی اگر مسلم لیگ نواز اور مولانا فضل الرحمان ان کا ساتھ دے دیتے. لیکن مولانا نے کہا نہیں، میں خود پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہوں، چونکہ جنرل مشرف نے انہیں اچھی خاصی یعنی کے پی کی گورنمنٹ دے دی، متحدہ مجلس عمل کو، بلوچستان میں کولیشن دے دیا، تو پھر وہ کیوں وہ جمہوریت کی خاطر مولانا سیکریفائز کرتے اپنی یہ سیٹیں. تو یہ لیکن اس میں درس یہ ہے کہ ساری پولیٹیکل انجینئرنگ کو ڈسٹرائے کر دیا اور کنٹروورسیز کریٹ ہو گئی اس کے نتیجے میں، یہاں تک کہ پیپلز پارٹی کے اندر بلاک بنوانا پڑا. اس وقت کے جو انجینئرز تھے شیشہ گر تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریاٹ بنوا کے پھر ظفر اللہ جمالی صاحب پرائم منسٹر بنے. بلاول بھٹو کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، مجھے بلاول کا مستقبل برائٹ نظر آتا ہے. کس لحاظ سے؟ بلاول کا پولیٹیکل وزڈم، بلاول کی باڈی لینگویج، اور بلاول کا جو کنیکشنز ہیں سندھ کی حد تک عوام کے ساتھ، وہ اس کا فیوچر جو ہے تابناک بنائیں گے. کیونکہ میں آپ کو بڑی ایمانداری سے بتاتا ہوں، بنیادی طور پہ یہاں پہ پرابلم اور تھوڑے سے کمپلیکسز ہیں کہ ایک بندہ انگلش بولتا ہے، اردو صحیح نہیں بول سکتا، تو اس کا مذاق اڑتا ہے. اچھا، یہی بات محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ہوتی رہی، لیکن ان کی بریلینس سے تو کچھ نہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا. وہ الگ بات ہے کہ یہاں پہ ایک صحیح اردو بولنے والا یعنی عمران خان وہ غلط ڈکشن یوز کرتا جائے، جو مرضی کرتا جائے، اس کو کوئی نہیں پوچھے گا. اور یہاں پہ ہمارے اپنے گھروں میں میرے اپنے بچے اردو شاید لکھ نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے، انگلش میں بڑے کمفرٹیبل رہتے ہیں، ہمیں اس پہ پرابلم نہیں ہوتی. لیکن وہ بلاول سے پرابلم ہوا ہے اردو نہیں آتی. بھائی آپ وزڈم دیکھیے، کمیونیکیشن لیول دیکھیں اس کا، کمیونیکیشن کسی ایک زبان کی محتاج تو نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، ویژن ہے، اور پھر سب سے اہم بات یہ کہ ٹالرنس ہے. آپ دیکھیں بلاول کے اندر آپ کو کوئی انتقامی جذبہ نظر نہیں آتا. صرف ایک ایشو کے اوپر وہ سینٹیمنٹل ہے، وہ ہے دہشت گردی، چونکہ اس کی والدہ نے شہادت امبریز کی، اس کا شکار ہوئی. تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان سے جس طرح وہ ملے، لیکن سب سے بڑی مثال شیخ رشید بد تہذیبی کی ایک بہت بڑی مثال ہے. وہ ہماری سیاست ظاہر سی بات ہے، انہوں نے ان کے بارے میں بڑی قسم کی جو باتیں کی ہوئی تھیں. آپ دیکھیں نا، انہوں نے جو ان کے بارے میں باتیں کی، ان کو بھی جا کے بڑے احترام سے ملے کہ رشید انکل، مطلب تو یہ بچے کی اچھی تربیت کی نشاندہی کرتا ہے. اور دوسری سب سے اہم بات یہ کہ وہ بیچارہ بھی وکٹم ہے پروپیگنڈا کا. مثلاً آپ 2008 میں آپ نے دیکھا ہوگا اس کے فوٹوگرافس فیس بک سے لے کے کہ دیکھو گرلز کے ساتھ پارٹیز کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اوکے، گرلز کے ساتھ پارٹی کر رہے، ینگ بوائے ہے، پارٹی کر یہاں پہ ساری زندگی باہر پڑا ہے، ساری زندگی. اور اس کے علاوہ پاکستان کے تمام ایلیٹ خود بھی بڑھاپے میں بھی، اور ان کے بچے پارٹیز کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کا اسکینڈل کچھ انتہائی محترم پولیٹیشنز کے ساتھ، فیمیل پولیٹیشنز کے ساتھ بنائے گئے. ٹھیک ہے، نام نہیں میں لینا چاہتا. اور جب وہ سارے حربے ناکام ہو گئے، پھر ایک اور اسکینڈل ان کے خلاف نکال دیے گئے. اور میرے خیال میں وہ تمام باتیں غلط ہیں. اور مجھے کیا وزیر اعظم آنے والے ٹائم میں آپ دیکھ رہے ہیں انہیں؟ مجھے بہت جلدی بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگلے ٹینور میں یہ سوال اگلا ٹینور یعنی آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اسمبلی مدت پوری کرے گی اور اگلے ٹینور میں مجھے لگتا ہے ان ہاؤس چینج کا چانسز بنیں گے. مطلب کہ یہ جو موجودہ اسمبلی ہے یہ اپنا وقت پورا نہیں کریں، 5 سال پورے نہیں کریں. اسمبلی وقت پورے کرے گی. اچھا، لیکن شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پرائم منسٹر وقت پورا نہیں کریں گے. تو یہ جو الیکشن سے پہلے ہمیں ایک باہر آیا تھا کہ یہ ڈیل ہوئی ہے کہ 2.5 سال نون لیگ گورنمنٹ کرے گی اور 2.5 سال بلاول کریں گے، تو کیا یہ اسی طرف آپ کا اشارہ ہے؟ اچھا، ڈیل کی تو مجھے اندازہ نہیں ہے. ڈیل تو ایسے
ہم بیٹھے بٹھائے کئی میں ابھی آپ کو نہیں، بعض حلقوں نے یہ باتیں کی تھی ابھی نا۔ سوچ کے میں 4 باتیں آپ کو کر دیتا ہوں کہ یہ ڈیل ہوئی ہے. کون ڈینائی کرے گا, کون اس کو سپورٹ کرے گا, یا کون کہے گا کہ ہاں یہ ہوئی ہے. اور یہ ڈیل بھی اگر ہوئی بھی ہے نا تو ڈیلیں چینج ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ درمیان میں وہ ڈیلیں نہیں بھی رہتی. تو مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ اسی اسمبلی میں اگر وہ پرائم منسٹر بنتے ہیں تو آپ کے نزدیک یا آپ کا مشاہدہ کیا کہتا ہے کہ وہ اپنے والد صاحب صدر زرداری اور شہباز شریف یا آج سے پہلے جتنے بھی وزیر اعظم رہ چکے ہیں ان سے بہتر پرفارم کریں گے, یا وہ بھی ان کی طرح روایتی طور پہ چل سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ بندہ تجربے سے کافی سیکھتا ہے, اور آبزرور بہت اچھا ہے بلاول, بہت اچھا ہے. اور اگر بلاول تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ ہوا, اور یقیناً وہ ہوگا, کیونکہ ماضی میں 1-2 ایشوز کے اوپر انڈیپینڈنس دکھائی پارٹی کے فیصلوں کے, اپنے والد کے فیصلوں کے حوالے سے انہوں نے. اگر انڈیپینڈنٹ ہوا تو یقیناً وہ بہتر ڈیلیور کر پائے گا. لیکن اس ہائبرڈ پرو میکس سسٹم میں کتنی فریڈم ہوگی, یہ آنے ڈیسیشن والا وقت میکنگ, بتائے گا. یہ آنے والا وقت بتائے گا. اچھا سر، ایک بڑا امپورٹنٹ اور آپ یہ سمجھیں کہ بڑا ہی الارمنگ قسم کی سچویشن ہے بلوچستان میں پنجابیوں کو لے کر. آپ نے یہ دیکھا کہ پچھلے چند عرصے سے بسوں کو روکا جاتا ہے, پنجابی لوگوں کی شناخت کی جاتی ہے اور ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. یہ جو ریاستی سیکیورٹی ادارے ہیں, یہ خاص طور پہ بلوچستان کی یہ جو حالت ہے, اس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں؟ سب سے اہم بات تو یہ ہے, سب سے پہلی بات اس میں کہ بلوچستان کا رقبہ چیک کیجئے, پھر علاقہ چیک کیجئے, خشک پہاڑ, بیابان, اس کو آپ چیک پوسٹیں بنا سکتے ہیں لیکن وہ کتنے ڈسٹینس پہ بنائیں گے. اور پھر اس کے بعد وہاں سے کہیں بھی ایمبوش کرنا اور وہاں سے فرار ہونا بہت آسان ہے. میں چونکہ پورا بلوچستان خود ڈرائیو کر کے پھرا ہوں, وہاں پہ سیکیورٹی کو مینٹین رکھنا پاسبل نہیں ہے. اور اسپیشلی اس صورت میں جب گروپس ملٹیپل ہوں, پھر ان گروپس کا ہمسایہ ملک میں جو ہے وہ کنیکشنز ہوں, انٹرنیشنل فنڈنگ ہو, اور پھر وہ ماضی میں چونکہ یہ جو بلوچ نیشنلسٹ گروپ تھے, سیپریٹسٹ یا عسکریت پسند یا واٹ ایور جسے آپ کہتے ہیں, وہ ماضی میں لیفٹ کی پالیٹکس کرتے تھے. ان کے تمام گروپس جہاں سے نکلے ہیں وہ تمام جماعتیں بائیں بازو کی جماعتیں سمجھی جاتی تھیں, اور ٹیرر نیٹ ورکس کے ساتھ اور ریلیجیس ٹیرر نیٹ ورکس کے ساتھ اب ان کی سینرجیز ہیں. ٹھیک ہے. ایک دوسرا انٹرنیشنل فنڈنگ, تیسرا علاقہ اتنا واسٹ ہے, ہاف پاکستان ہے بلوچستان, رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے ہمارا. 48.5 یا 3% پاکستان کا علاقہ ہے. پھر دشوار گزار راستے, وہاں پہ ہمیں اگر ہم اپنی سیکیورٹی فورسز کی 75% اسٹرینتھ رکھیں, ہر قدم پہ چپے پہ ہم چیک پوسٹیں بنا دیں, وہاں ایکوپ کر دیں زیادہ بہتر وہاں کی لیویز کو, تب بھی یہ مشکل ہوگا روکنا, کیونکہ اسکیپ کے اور انٹروشن کے راستے بہت زیادہ ہیں. اس لیے اس کا صرف ایک ہی راستہ نکلتا ہے کہ ان کی فنڈنگ کو چاپ آف کیا جائے, ان کے کنیکشنز اور نیٹ ورکس کو توڑا جائے, اور تیسری اہم چیز انہیں نیوٹرلائز, یعنی ناٹ ان دیٹ سینس جو آج کل یوز ہو رہی ہے, ان کا مائنڈ سیٹ کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی جائے, اور انہیں بتایا جائے کہ آپ جو ہیں وہ ریاست پاکستان اور پاکستان کی فیڈریشن کے خلاف غلط کر رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے ان سب کو سینس آف اونرشپ کا احساس دلانا ہوگا, جس کے لیے پولیٹیکل ڈائلاگ کی ضرورت ہے, پرووائڈڈ کہ وہ پولیٹیکل ڈائلاگ کی طرف آئیں, کیونکہ وہ جو عسکریت پسند ہیں وہ ڈائلاگ سے اب دور بھاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ڈائلاگ کے لیے انہیں کوئی سی بی ایمز کرنے پڑیں گے, اس کے علاوہ کوئی حل مجھے نظر نہیں آتا. کیونکہ ملٹری آپریشنز آپ کر بھی لیں تو وہ, لیکن سر پنجابیوں کو کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ بنیادی طور پہ پنجابیوں کا ایک وہ بڑی بدقسمتی ہے. پنجاب وہ صوبہ ہے جو تمام, یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں پنجاب میں تمام صوبوں کے لوگ آتے ہیں, بڑے اچھے طریقے سے رہتے ہیں,
پیسفل ایک آپ کہہ پیسفل سکتے ہیں. ویلکمنگ ہے پنجاب بہت زیادہ. لیکن بلوچستان میں یہ کانسیپٹ ہے کہ پنجابی اسٹیبلشمنٹ ان کے حقوق غصب کیے ہوئے ہیں اور بلوچوں کے اور ان کا بہترین حال یہ ہے کہ پنجابی اسٹیبلشمنٹ کو میسج کنوے کرنا چاہیے پنجابیوں کو مار کے, ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے انتہائی مطلب چونکہ وہ اس طرح کر کے اپنے ہی صوبے کو مزید پسماندگی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جب پنجاب سے چیزیں نہیں جائیں گی, پنجابی ڈرائیور نہیں جائیں گے, اور اس طرح پنجاب بھی اگر خدا نخواستہ ریئیکٹ کر دے تو پھر وہ معاملات خراب ہو جائیں گے. تو وہ پنجابیوں کو صرف اس چکر میں مارتے ہیں. وہ ایک چینل پرسیپشن ہے, اور یہ آج کا نہیں ہے, یہ پرانا ہے. میری بڑی ڈیبیٹس ہوتی رہی ہیں کچھ بلوچ دوستوں سے, کچھ ہمارے پختون دوستوں سے. وہ ہمیشہ کہتے ہیں پنجابی اسٹیبلشمنٹ ہے, تو میں انہیں کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ میں سارے لوگ شامل ہیں, اس طرح نہ کیجئے. پھر تاریخ کے اوراق الٹ کے بھی انہیں دکھاتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ کیا یہ شخص پنجابی تھا, کیا یہ شخص پنجابی تھا, کیا یہ. تو وہ ایک پرسیپشن ہے, اس پرسیپشن کو ختم کرنا بڑا ضروری ہے. ان سے یہی ریکویسٹ کی جا سکتی ہے, بھائی دیکھیے ایک تو قتل و غارت ویسے ہی اچھی چیز نہیں ہے, اور معصوم بندہ مسافر کو مار رہے ہیں یار, بس سے اتار کے مار رہے ہیں, یہ انتہائی ظلم ہے. تو کم از کم اگر آپ اس طرح کے ظلم کرتے رہیں گے تو کل کو آپ کے خلاف یا بلوچوں کے خلاف ہونے والے کوئی مظالم اگر ہوں گے تو ان کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں رہے گا. آخری 2 سوال آپ سے کہ آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی پاکستان اور بھارت کے درمیان میں ایک جنگ ہوئی ہے. آپ کے نزدیک یہ دونوں ممالک کے رشتے جو ہیں وہ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں یا ٹھیک ہونے چاہیے؟ دیکھیے ٹھیک تو ہونے چاہیے. انڈیا قطعاً افورڈ نہیں کرتا. اب تو بالکل اسے اس سارے جو سین کے بعد اسے یہ ریئلائز ہو جانا چاہیے کہ وہ ایک طاقتور دشمن جو ہے, یعنی طاقتور ہمسایہ جس کو اس نے دشمن میں تبدیل کر دیا ہے, وہ افورڈ نہیں کرتا. اور پاکستان بھی نہیں کرتا, یقین کیجئے پاکستان بھی نہیں کرتا. دونوں کے درمیان تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ ادھر پہلے انتہا پسندی آئی, ادھر بھی آ گئی, اور انتہا پسندی اپنے اپنے معاشروں کو اور ان کے نیریٹیوز کو کھا جاتی ہے, پیس نیریٹیوز کو کھا جاتی ہے. تو وہ انہوں نے ادھر دیکھیں نا اب کیا ہو رہا ہے, وہ پورا سیکولر ٹون جو تھی ڈسٹروائے ہو گئی ہے. اور لوگ جب آپ کا ملک ہو جہاں پہ ٹورزم بڑا ہوتا ہے, اور جب ممالک کوشن دینا شروع کر دیں کہ وہاں جانا سیف نہیں ہے, یہ جنگ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, تو پھر آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. دونوں میں جو اچھے تعلقات ہیں اس کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے کہ انڈیا نے جو کچھ سٹیپس لیے, جیسے سنتاس معاہدہ انہوں نے ختم کیا, سنتاس معاہدہ ختم کیا, اسے ریسٹور کرے. یہ CBM ہوگا, ٹھیک ہے. پاکستان پھر ان سے گفتگو کے لیے, پاکستان تو ویسے ہی تیار کئی دفعے آفر کر چکا ہے. اس کے بعد وہ کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس جو ہے وہ جو ختم کیا انہوں نے 35A اور 370 جی, اس کو ریسٹور کرے. وہ اس کے لیے مشکل سا کام ہے, لیکن مشکل نہیں سر, آپ تو لگتا ہے شاید ناممکن سی بات ہے. ناممکن سی ہے, لیکن جب آپ ایک CBM کے ذریعے نیگوسیشنز پہ آتے ہیں تو پھر اس حال پہ بھی پہنچ جاتے ہیں. کیوں انڈیا کو ایک چیز کا ادراک ہونا چاہیے جو کی ایشو ہے, کہ کشمیر ایشو کو ریزالو کیے بغیر یا ہمیں پرسویڈ کر لے یا خود پرسویڈ ہو جائے, دونوں پرسویڈ ہو کے کسی اور آپشن پہ چلے جائیں. جب تک وہ نہیں ہوگا نا تو ہم ایک دوسرے سے بھڑتے رہیں گے. نقصان انڈیا کا زیادہ ہے چونکہ اس کے سٹیکس زیادہ ہائی ہیں. اور سمپل سا وہ لطیفہ ہی اب بن گیا ہے کہ ہم نے جو 2 ان کی تباہیاں کی, رافیلز کی اور وہ S-400 کی, وہ ہی کافی تھی. ہمارے تو بڑے سستے طیارے تھے اس کی نسبت. سر آپ کو یہ علم ہے اور ہم نے دیکھا بھی کہ راہل گاندھی جو ہے, گاندھی کانگریس پارٹی کے, وہ اس دفعہ نریندر مودی کے مقابلے میں ایز این اپوزیشن پارٹی وہ سامنے ابھر کے سامنے آئے, اور اپوزیشن لیڈر وہ اس میں بیٹھے ہیں. آپ راہل گاندھی کی سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں, چونکہ وہ ہمارے ہمسائے ہیں, اور نریندر مودی کی سیاست اور راہل کی سیاست, اس میں کیا آپ کو فرق نظر آتا ہے؟ دیکھیے جب کانگریس رہی تو ہم نے 71-65 کی وار لڑی, 48 کی بھی چلیں انکلوڈ کر لیں.
لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو نیگوسیشنز بھی اندرا گاندھی ذوالفقار علی بھٹو 90,000 فوجی نیگوسیشنز کے ذریعے رہا کروایا ذوالفقار علی بھٹو نے. شملہ معاہدہ اگرچہ اس پہ چلے اعتراضات ہیں لیکن بہرحال نیگوسیشنز کے ذریعے ہوا. تو ہمیں جنگیں نظر آتی ہیں لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ گفتگو بھی ہمیں کانگریس کے ساتھ نظر آتی ہے. اور اس کی جو لاسٹ ایپیسوڈ تھی نا وہ جب راجیو گاندھی محترمہ بے نظیر بھٹو کے ہوتے ہوئے پاکستان آئے اور انہوں نے بھی خواہش کا اظہار کیا, محترمہ نے بھی خواہش کا اظہار کیا کہ دونوں ملکوں میں دوستانہ تعلقات ہونے چاہیے. یعنی دشمنی تو اپنی جگہ, دوستانہ تعلقات ہونا چاہیے. راجیو گاندھی کافی انتھوزیاسٹک تھے, جو دوست اس زمانے میں جنہوں نے کور کیا, کچھ دوستوں نے انٹرویو کیا. ابھی زاہد حسین کی کتاب کا میں نے ریویو لکھا, ڈائلاگ تھرو ہسٹری شاید اس کا نام ہے, اس کو میں نے پڑھا اور اس پہ ریویو کیا. تو اس میں جب راجیو کا انٹرویو پڑھ رہا تھا اس میں واضح طور پہ نظر آ رہا تھا کہ ٹلٹ ہے اس کا دوستانہ تعلقات اور تجارت اور مسئلہ کشمیر کو ریزالو کر لیں بیٹھ کے. تو یہی اگر کانگریس دوبارہ آتی ہے, راہل ایک ینگ پروگریسو سیاستدان ہے اور ان کی فیملی میں بھی شہادتیں ہیں obviously. ٹھیک ہے, 2 والد, اور تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی برف پگھلے گی اور بہتر ہوگا دونوں ممالک کے لیے. آنے والے ٹائم میں آپ کا مشاہدہ کیا کہتا ہے کہ راہل وزیر اعظم کتنا سیٹ کتنی دور ہے اس سے؟ میرا خیال ہے قریب ہے, اگلے الیکشن تک کافی قریب ہو جائے گی. اور اس کی پلس آپ یہ نومبر میں آپ کو بہار کے الیکشن میں پتہ چل جائے گی, کیونکہ جو کنسپیریسی تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ مودی نے بہار کا الیکشن, چونکہ اس کا گراف نیچے جا رہا تھا, آپ کو یاد ہے کہ اس الیکشن میں کہ وہ کراس 400 سیٹس, وہ کھانا خراب ہو گیا. یعنی آپ کو 7 اتحادی ملانے پڑے, پھر آپ کی حکومت بنی. پھر اور اتحادی وہی ہیں جو اس وقت دوبارہ سے جن کا الیکشن ہونا ہے بہار میں. بالکل وہی ہیں. تو اس میں ہی آپ کو نظر آ جائے گا کہ کتنے مسلز رہ گئے ہیں بی جے پی کے ووٹ بینک میں. اتنا بڑا سٹنٹ, اور پھر اس کے بعد رسوائی ہوئی, اور پھر جو میڈیا کے جو حالات انہوں نے انڈیا میں کر دیے, تو وہ آئی اوپنر ہے پوری قوم کے لیے. اور مجھے جو بھارتی قوم ہے, بڑے شاندار لوگ ادھر پائے جاتے رہے میڈیا میں اور عوام میں حق بات کہنے کے لیے. گاندھی جی نے پاکستان کے لیے بھرت رکھا, ٹھیک ہے نا, یہ انڈین ہی تھے نا, انڈین لیڈر تھے. تو وہاں یقیناً آپ کو پلس پتہ چل جائے گی کہ اگلا ٹینیور کس کا ہے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ناظرین, مبشر بخاری صاحب سے بڑی اچھی گفتگو ہوئی, نیشنل انٹرنیشنل گفتگو ہوئی. یہ سارا پروگرام آپ نے دیکھا, آپ کو اچھا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے. اس کو لائک, کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے. اگلی پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.